اگلی ہیڈنگ موسیٰ علیہ السلام کی امت محمدیہ کو اپنی امت بنانے کی دعا۔ نمبر 9 ہمیں خبر دی ابو ذر بن ابو الحسین بن ابو قاسم وائز نے، ان کو عبد المنعم بن ادریس نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ وہب بن منبہ نے ذکر کیا کہ اللہ عز و جل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو سرگوشی کرنے کے لیے قریب کیا تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں تورات میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں، بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ وہ اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اے اللہ، ان لوگوں کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو احمد کی امت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تورات میں یہ لکھا ہوا پاتا ہوں کہ وہ امتوں میں سے آخری امت ہوں گے، مگر قیامت کے دن وہ سب سے پہلے ہوں گے۔ اے اللہ، انہی کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ محمد کی امت ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تورات میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں کہ ان کی انجیلیں ان کے دلوں میں، سینوں میں ہوں گی، وہ ان کو پڑھیں گے، اور ان سے قبل لوگ دیکھ کر ہی کتب پڑھتے تھے اور ان کو حفظ نہیں کرتے تھے۔ اے اللہ، ان کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ احمد کی امت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں تورات میں لکھا ہوا پاتا ہوں کہ وہ ایسی امت ہوگی جو پہلی اور آخری کتاب پر ایمان رکھتے ہوں گے، اور وہ گمراہی کے سرغنوں سے جہاد کریں گے، یہاں تک کہ وہ کانے کذاب کو بھی قتل کریں گے۔ ان کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ امت احمد ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تورات میں پاتا ہوں کہ ایک امت ایسی ہوگی جو اپنے صدقات کو بھی کھائیں گے اپنے پیٹوں میں، اور ان سے پہلے ایک انسان جب اپنا صدقہ نکالتا تھا اللہ تعالیٰ اس پر آگ بھیجتا تھا جو اس صدقے کو کھا جاتی تھی۔ اگر وہ صدقہ قبول نہ ہوتا تو آگ اس کے قریب بھی نہ آتی تھی۔ اے اللہ، ان کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ امت احمد ہوگی۔ اگلی ہیڈنگ ہے امت محمدیہ کی خصوصیت کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تورات میں یہ ذکر پاتا ہوں کہ ایک امت ہوگی کہ انہی میں سے کوئی شخص جب برائی کا ارادہ کرے گا تو اس کے خلاف گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر وہ اس کا ارتکاب کرے گا تو پھر ایک گناہ لکھا جائے گا، اور ان سے جب کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا اور ابھی عمل بھی نہ کیا ہوگا مگر اس کی نیکی لکھ دی جائے گی، اگر اس پر وہ عمل کر لے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 700 گناہ تک۔ اے اللہ، ان کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو احمد کی امت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تورات میں پاتا ہوں کہ ایک امت ہوگی کہ وہ اطاعت شعار ہوگی اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور وہ مستجاب الدعوات ہوں گے۔ اے اللہ، ان کو میری امت بنا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو احمد کی امت ہوگی۔ اگلی ہیڈنگ زبور میں رسول اللہ کا تذکرہ۔ نمبر 10 کہتے ہیں کہ اور ذکر کیا وہب بن منبہ نے حضرت داؤد نبی کے قصے میں، اور جو اس کی طرف زبور میں وحی کی گئی تھی، اے داؤد، بے شک ان قریب تیرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد اور محمد ہوگا، سچا ہوگا، سردار ہوگا، میں اس پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کرے گا۔ تحقیق میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی میری نافرمانی کرنے سے پہلے ہی اس کی اگلی پچھلی خطائیں، اس کی امت مرحومہ ہے، رحم کی ہوئی۔ میں نے ان کو نوافل میں سے عطا کیا ہے اس کی مثل جو میں نے انبیاء کو دیا ہے، اور ان پر فرائض عائد کیے ہیں جو میں نے انبیاء اور رسل پر فرض کیے تھے، یہاں تک کہ وہ قیامت میں میرے پاس آئیں گے۔ ان کا نور انبیاء کے نور کی مثل ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ میں نے ان پر فرض کر دیا ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت میرے لیے وضو کیا کریں یا پاک ہوا کریں، جیسے ان سے پہلے انبیاء پر فرض کیا تھا، اور میں نے ان کو حکم دیا ہے جنابت اور ناپاکی سے غسل کرنے کا، جیسے میں نے ان سے پہلے انبیاء کو حکم دیا تھا، اور میں نے ان کو حج کرنے کا حکم دیا ہے جیسے میں نے ان سے پہلے انبیاء کو حکم دیا تھا، اور میں نے ان کو جہاد کا حکم دیا ہے جیسے میں نے ان سے پہلے انبیاء کو حکم دیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے امت محمدیہ کی مخصوص فضیلت۔ اے داؤد، بے شک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت بخشی ہے، اور میں نے ان کو 6 صفات ایسی عطا کی ہیں جو میں نے ان کے سوا دیگر امتوں کو نہیں دی ہیں۔ میں ان کو خطا اور نسیان پر پکڑ نہیں کروں گا، اور ہر اس گناہ پر بھی جس کا بغیر قصد و ارادے کے کریں گے، جب وہ مجھ سے استغفار کریں گے اس میں سے وہ ان سے معاف کر دوں گا، اور جو چیز وہ اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجیں گے دل کی خوشی اور رضا سے، میں اس کو ان کے لیے کئی کئی گنا کر کے بڑھا دوں گا، اور ان کے لیے میرے پاس محفوظ نیکیوں میں کئی کئی گنا ثواب ہے اور اس سے بھی افضل، اور میں ان کو مصائب پر اور آزمائشوں پر اجر دوں گا جب وہ ان پر صبر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
صلات رحمت اور ہدایت ہوگا جنت نعیم تک۔ اگر وہ مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعا قبول کروں گا، یا اگر وہ اس کو جلدی یعنی دنیا میں مانگ لیں گے یا اس کے بدلے میں ان پر سے عذاب پھیر دوں گا، یا میں اس کو ان کے لیے آخرت میں رہنے کے لیے جمع کر دوں گا۔ اے داؤد، جو شخص مجھے ملے گا امت محمد میں سے اور وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میرے سوا کوئی معبود اور مشکل کشا نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، اس قول میں وہ سچا ہوگا، وہ میرے ساتھ ہوگا میری جنت میں اور میرے اکرام میں۔ اور جو شخص مجھے ملے گا اس حال میں کہ وہ محمد کی تکذیب کرتا ہوگا اور اس کی لائی ہوئی کتاب کی تکذیب کرے گا اور میری کتاب کی تکذیب و استہزاء کرے گا، میں اس پر ان کی قبر میں عذاب انڈیل دوں گا اور فرشتے اس کے منہ پر اور اس کی پیٹھ پر ماریں گے قبر میں اس کے کھلنے کے وقت، پھر اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں داخل کر دوں گا۔ نمبر 11 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے ابو ہریرہ سے ترجمہ کہ اے محمد، آپ جانب طور میں اس وقت نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، کہتے ہیں کہ پکارنے والی امت تمہاری پکار قبول کروں گا اس سے قبل کہ تم پکارو اور میں تمہیں دوں گا اس سے قبل کہ تم مجھ سے مانگو۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی کتاب۔ نمبر 12 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو العالیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے فتح کر لیا شہر تستر کو، ہم نے ہرمزان کے بیت المال میں ایک چرپائی ایک تخت پایا، اس پر ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے سرہانے اس کا قرآن یعنی اس کی آسمانی کتاب رکھا تھا، ہم نے وہ قرآن اٹھا لیا، ہم نے اس کو حضرت عمر بن خطاب کے پاس لے گئے، حضرت عمر نے اس کو پڑھ کر سنانے کے لیے حضرت کعب الاحبار کو بلایا، اس نے اس کو عربی میں لکھا کہ میں پہلا آدمی ہوں عرب سے جس نے اس کو پڑھا ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے جیسے اس قرآن مجید کو پڑھتا ہوں۔ خالد بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے کہا اس میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کی سیرت، تمہارے امور اور معاملات، تمہارا دین، تمہارے کلام کے لہجے اور سر، اور وہ جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ تم لوگوں نے اس آدمی کا کیا کیا تھا؟ کہا کہ ہم نے 13 قبریں کھودی تھیں جدا جدا متفرق، جب رات ہو گئی تو ہم نے اس کو دفن کر دیا اور تمام قبریں برابر کر دیں تاکہ ہم اس کو لوگوں کی نظروں سے مخفی کر دیں، وہ اس کی قبر نہ اکھاڑیں۔ میں نے پوچھا تم اس سے کیا امید کرتے تھے؟ فرمایا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ان لوگوں پر اس کی چارپائی کو لا کر کھلی جگہ پر رکھ دیتے تھے، لہٰذا ان کے لیے بارش ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم لوگ اس کو کون شخص گمان کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی تھا جس کو دانیال کہا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم لوگ کتنی مدت سے اس کو سمجھتے ہو کہ وہ شخص مرا ہوگا؟ فرمایا کہ 300 سال سے۔ میں نے پوچھا کہ اس کی کیا کوئی چیز متغیر نہیں ہوئی تھی؟ فرمایا کہ نہیں مگر چند ایک بال اس کی گدی کی طرف سے۔ بے شک انبیاء کا گوشت جو ہوتا ہے اس کو زمین بوسیدہ نہیں کرتی اور نہ ہی درندے کھاتے ہیں۔ نمبر 13 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ محمد حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی میری بعض پھپھیوں نے اور والدین نے کہ ان کے پاس ایک ورقہ تھا جس کو وہ جاہلیت میں نسل در نسل ایک دوسرے کو دیتے آ رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسلام لے آیا، اور وہ بدستور ابھی تک ان کے پاس تھا۔ جب نبی کریم مدینہ میں آ گئے تو ان لوگوں نے حضور سے اس کا ذکر کیا اور اس کو حضور کے پاس لے آئے۔ اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کا نام اور یہ کہ اس کا قول حق ہے اور ظالموں کا قول ہلاکت میں ہے۔ یہ ذکر و نصیحت ہے اس ایک امت کے لیے جو آخر زمانے میں آئے گی، جو اپنے اطراف و کنارے لٹکائیں گے اور تہبند اپنی کمروں اور بیچ میں باندھیں گے اور اپنے دشمنوں کی طرف پہنچنے کے لیے دریاؤں اور سمندر میں گھسیں گے۔ ان میں ایک نماز ہوگی جو کہ اگر وہ قوم نوح میں ہوتی تو وہ طوفان کے ساتھ ہلاک نہ کیے جاتے، اور اگر وہ قوم عاد میں ہوتی تو وہ ہوا کے عذاب سے ہلاک نہ کیے جاتے، اور اگر وہ قوم ہود میں ہوتی تو وہ ایک چیخ یا کڑک کے ساتھ ہلاک نہ کیے جاتے۔ گویا کہ وہ نیا قصہ تھا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ حیران ہو گئے اس مضمون سے جو اس میں تھا اور آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ چیپٹر 39 ملک شام میں ہمارے نبی حضرت محمد کی شبیہ اور تصویر حضور سے پہلے والے انبیاء کی شبیہوں اور تصاویر کے ساتھ پایا جانا۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی شیخ ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصل کتاب سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے والد جبیر بن مطعم سے، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو بھیجا اور اس کا معاملہ مکے میں ظاہر ہو گیا، میں شام کی طرف گیا۔ جب میں مقام بصرہ میں پہنچا تو میرے پاس انصار کی ایک جماعت آئی، انہوں نے مجھ سے کہا کیا آپ عرض حرم سے آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ پہچانتے ہو اس شخص کو جس نے تم لوگوں میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے بتایا جی ہاں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے عبادت خانے میں لے گئے، اس میں مورتیاں اور بت
رکھے ہوئے تھے یا تصویریں اور شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم دیکھو، کیا تم دیکھتے ہو اس نبی کی شبیہ اور شکل جو تمہارے اندر بھیجا گیا ہے؟ میں نے ان سب میں نظر ماری مگر مجھے حضور کی شکل اور شبیہ نظر نہ آئی۔ میں نے بتایا کہ میں اس نبی کی شکل اور اس کی صورت نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ مجھے اس سے بہت بڑے معبود خانے میں لے گئے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ اس میں پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ شبیہیں اور تصویریں موجود ہیں۔ اب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب آپ دیکھیے، کیا آپ اس نبی کی صورت یہاں دیکھتے ہیں؟ میں نے نظر ماری تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر حضور کی صورت اور آپ کی صفت کے مطابق شبیہ موجود ہے۔ پھر میں نے دیکھا وہاں ابو بکر صدیق کی شبیہ اور صورت بھی موجود ہے اور ابو بکر رسول اللہ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس نبی کی صورت اس کی صفت پر دیکھی؟ میں نے بتایا جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ یہ ہیں؟ اور انہوں نے رسول کی صفت اور آپ کے مشابہ صورت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میں نے ان کو بتایا اے اللہ، ہاں یہی ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ وہی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں جو ان کی ایڑی کو پکڑے ہوئے ہیں؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں پہچانتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ یہی تم لوگوں کا نبی ہے اور یہ دوسرا ایڑی پکڑنے والا اس کے بعد اس کا جانشین ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے تاریخ میں محمد سے جو غیر منسوب ہے۔ نمبر 2، حضرت جبیر بن مطعم سے وہ کہتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف گیا اور میں وہاں پر اہل کتاب کے ایک شخص سے ملا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نبی بن گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ اہل کتاب کا ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ تم لوگ کس کام سے آئے ہو؟ اس پہلے والے نے اس کو بتایا کہ یہ اس نبی کے شہر سے آیا ہے جس نے نبوت کا حال ہی میں ارض حرم میں دعویٰ کیا ہے، لہٰذا اس نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا جو اسی کا تھا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ اس میں بہت سی تصویریں اور شبیہیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے ان میں نبی کریم کی شبیہ بھی دیکھی۔ اس شخص نے پوچھا کیا وہ شخص جو تمہارے ہاں نبی بنا ہے وہ یہی ہے؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں یہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں ہوا کوئی نبی، یعنی جو نبی بن کر آیا، مگر اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی نبی ہوتا تھا سوائے اس نبی محمد کے، یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ اس کے بعد اس کے خلفاء ہوں گے۔ نمبر 4 اور میری کتاب میں ہے، ہمارے شیخ ابو عبداللہ حافظ نے، وہ اس میں سے ہے جو اس نے مجھے خبر دی بطور اجازت کے یہ کہ ابو محمد عبداللہ بن اسحاق بغوی نے ان کو خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی ہے ہشام بن آس اموی سے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھیجا گیا اور قریش میں سے ایک اور آدمی بھی ہرقل روم کی طرف اس کو اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے ہم لوگ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ہم مقام غوطہ یعنی دمشق میں جا پہنچے اور ہم جبلہ بن اہم غسانی کے پاس اترے، یعنی غسان کا بادشاہ، اس کے دربار میں داخل ہوئے۔ وہ اپنے تخت پر براجمان تھا۔ اس نے ہمارے پاس اپنا نمائندہ بھیجا تاکہ ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں۔ ہم نے اس سے کہا کہ قسم بخدا ہم نمائندے سے بات نہیں کریں گے، ہم براہ راست بادشاہ کی طرف بھیجے گئے ہیں، اگر وہ ہمیں بات کرنے کی اجازت دیں گے تو ہم اس سے بات کریں گے ورنہ ہم قاصد سے بات نہیں کریں گے۔ وہ نمائندہ واپس گیا اور اس نے جا کر اس کو خبر دی اس بات کی۔ کہتے ہیں کہ اس نے ہم کو اجازت دے دی، ہم گئے تو اس نے کہا بات کیجیے۔ چنانچہ ہشام بن آس نے اس سے بات کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت اس نے سیاہ کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ ہشام نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے آپ کے اوپر؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں اور قسم کھا لی تھی کہ میں ان کو نہیں اتاروں گا یہاں تک کہ تم لوگوں کو شام سے نکال دوں گا۔ ہم نے کہا آپ یہاں بیٹھے رہیے، اللہ کی قسم البتہ ہم ضرور تجھ سے یہ چھین لیں گے اور ہم ضرور اقتداء اور حکومت چھین لیں گے بڑے بادشاہ سے بھی انشاءاللہ۔ ہمیں اس بات کی خبر ہمارے نبی نے دی ہے۔ اس نے کہا کہ تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سارا سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور رات کو کھولتے ہیں، تمہارا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے جب اس کو بتایا تو اس کا چہرہ سیاہی سے بھر گیا۔ پھر اس نے کہا کہ تم لوگ اٹھ جاؤ۔ اس نے ہمارے ساتھ ایک نمائندہ بھیجا، ہم لوگ روانہ ہوئے۔ اگلی ہیڈنگ، صحابہ کرام ہرقل کے دربار میں۔ جب ہم ہرقل روم کے شہر کے قریب پہنچے تو جو ہمارے ساتھ تھا اس نے کہا کہ تمہارے یہ سواری کے جانور بادشاہ کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں اگر تم لوگ چاہو تو ہم تمہیں خچر اور ٹٹو وغیرہ پر سوار کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم ہم لوگ انہی سواریوں پر اس کے پاس جائیں گے۔ انہوں نے بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ لوگ نہیں مان رہے، لہٰذا ہم لوگ اپنی اپنی سواریوں پر داخل ہوئے۔ ہم نے اپنی تلوار حمائل کر رکھی تھی یہاں تک کہ ہم اس کے بالا خانے تک جا پہنچے۔ ہم نے اس کے مکان کے ساتھ اپنی سواریاں بٹھائیں اور بادشاہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کا وہ کمرہ لرزنے لگا تھا، لرزتے لرزتے ایسا ہو گیا جیسے
کھجور کی شاخ اور خوشہ ہلتا ہے جس کو ہوا تھپیڑیں مارتی ہے۔ اس نے ہمارے پاس بندہ بھیجا کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر اپنا دین کھلم کھلا بیان کرو، اور ہمارے پاس پیغام بھیجا کہ اندر داخل ہو جاؤ۔ ہم اس کے پاس اندر گئے اور وہ اپنے بستر پر بیٹھا تھا، اور اس کے پاس روم کے سردار بیٹھے تھے، اور اس کی مجلس میں ہر چیز سرخ تھی۔ اس کے ارد گرد سرخی تھی اور اس کے اوپر سرخ کپڑے تھے۔ جو ہی اس کے قریب ہوئے تو وہ ہنسنے لگا، اور اس نے کہا کہ تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم لوگ چاہو تو مجھے اس طرح سلام کرو جیسے تم لوگ آپس میں کرتے ہو۔ اس کے پاس ایک آدمی تھا جو فصیح عربی بولتا تھا، کثیر الکلام تھا۔ ہم نے کہا کہ بے شک ہمارا سلام جو ہمارے مابین ہوتا ہے وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، رہا تیرا سلام جس کے ساتھ تجھے سلام کیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ تجھے اس طرح سلام کیا جائے۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے بادشاہ کو سلام کیسے کرتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ ہم اس کو بھی یہی سلام کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ تمہیں کس طرح جواب دیتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ وہ بھی ہمیں اسی طرح جواب دیتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا سب سے بڑا کلام، بڑی بات کیا ہے؟ ہم نے بتایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ہم نے جب ان الفاظ کے ساتھ کلام کیا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم پھر وہ کمرہ لرزنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اس کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگا یہ الفاظ جو تم نے کہے ہیں جس سے کمرہ ہلنے لگا ہے، کیا تم لوگ جب بھی اپنے گھروں میں کہتے ہو تو تمہارے گھر بھی اسی طرح کانپنے لگتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا ہوا ہو، مگر یہاں دیکھ رہے ہیں تیرے پاس۔ وہ کہنے لگا میں چاہتا تھا کہ اگر یہ واقعہ ہر وقت ہوتا ہے کہ تم لوگ جب بھی کہتے ہو ہر شے تمہارے کہنے سے کانپتی ہے تو میں اپنا آدھا ملک خالی کر دوں، آدھے ملک سے نکل جاؤں۔ ہم نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہمارے لیے آسان ہوتا اور ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا یہ کہ نہ ہو امر نبوت سے، اور یہ کہ وہ لوگوں کی تدبیروں میں سے۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا اس کے بارے میں جو حضور نے ارادہ کیا ہے، یعنی وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس کو خبر دی۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہاری نماز کیسے ہوتی ہے اور تمہارا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے اس کو بتا دیا۔ اس نے کہا اچھا اب تم لوگ اٹھ جاؤ، لہٰذا ہم لوگ اٹھ گئے۔ اس نے ہمارے لیے اچھے گھر اور اچھی ضیافت کا انتظام کیا۔ ہم نے 3 دن اس کے ہاں قیام کیا۔ اس نے ایک مرتبہ رات کے وقت ہمیں بلایا، ہم لوگ گئے۔ اس نے کہا آپ لوگ اپنی بات میرے سامنے پھر دہراؤ۔ ہم نے اپنی بات دہرائی۔ اس کے بعد اس نے کوئی چیز منگوائی جو کسی بہت بڑے صندوق کی صورت پر تھی، اس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر یا خانے بنے ہوئے تھے، ان پر دروازے لگے ہوئے تھے۔ اس نے ایک خانہ اور تالا کھولا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت۔ نمبر 1، اور اس نے ایک کالا ریشم کا کپڑا نکالا اور اس کو پھیلایا۔ یکایک اس میں ایک تصویر تھی جو کہ سرخ تھی۔ اس تصویر پر ایک آدمی تھا جس کی دونوں آنکھیں موٹی موٹی تھیں، سرینیں بڑی تھیں، گردن اس قدر لمبی کہ میں نے ایسی کبھی نہ دیکھی تھی، جبکہ اس کی داڑھی نہیں تھی، بالوں کی 2 چٹیاں بنی ہوئی تھیں۔ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں حسین ترین شکل تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور وہ سب لوگوں سے زیادہ بالوں والے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی صورت۔ نمبر 2، اس کے بعد اس نے ہمارے لیے ایک اور دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ ریشمی کپڑا نکالا۔ اس میں بھی ایک تصویر تھی جس پر ایک سفید شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال تھے گھنگریالے بالوں کی طرح، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سر بڑا تھا، داڑھی خوبصورت تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ نوح علیہ السلام ہے۔ اگلی ہیڈنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت۔ نمبر 3، اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ ریشم نکالا۔ اس میں ایک آدمی تھا جو انتہائی سفید رنگ والا، خوبصورت آنکھوں والا، کشادہ پیشانی والا، لمبے رخسار والا، سفید داڑھی والا، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی مسکرا دے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں پہچانتے۔ اس نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اگلی ہیڈنگ حضرت محمد رسول اللہ کی صورت۔ نمبر 4، اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا۔ اس میں بھی ایک صورت تھی جو کہ انتہائی سفید تھی۔ یہ تو اللہ کی قسم رسول اللہ تھے۔ اس نے پوچھا کیا تم لوگ ان کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں، یہ تو محمد رسول اللہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم رو پڑے، کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ دکھانے والا اٹھ کھڑا ہوا، بعد میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم کیا یہ واقعی وہی ہیں؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں یہ وہی ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ تھوڑی دیر تک اس صورت کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا بہرحال یہ آخری گھر یا آخری خانہ تھا، مگر میں نے اس کو پہلے کھول دیا ہے تاکہ میں اس کو جلدی دیکھوں جو شخص تمہارے ہاں ہے۔ اگلی ہیڈنگ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی صورت۔
اس کے بعد اس نے ایک اور خانہ کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ ریشم نکالا، اس میں ایک صورت تھی گندم گوں سیاہی مائل، یکا یک دیکھا تو ایک آدمی تھا، انتہائی گھنگریالے بالوں والا، گہری آنکھوں والا، تیز نگاہوں والا، سخت چہرے والا، باہم جڑے ہوئے دانتوں والا، موٹے اوپر اٹھے ہوئے ہونٹوں والا، جیسے کہ سخت غصے میں ہے۔ دکھانے والے نے پوچھا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ اس نے بتایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس کے برابر پہلو میں ایک اور صورت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھی، مگر اس کے سر پر تیل لگا ہوا تھا، پیشانی چوڑی تھی، اس کی آنکھ میں بھینگا پن یا ایک طرف جھکاؤ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ ہارون بن عمران ہے۔ اگلی ہیڈنگ حضرت لوط علیہ السلام کی صورت۔ نمبر 7، اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں ایک سفید ریشم نکلوایا، اس میں ایک آدمی کی صورت تھی جس کا گندمی رنگ تھا، بال سیدھے تھے، میانہ قد تھا، دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے وہ غصے میں بیٹھا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کو جانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لوط علیہ السلام ہے۔ اگلی ہیڈنگ حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت۔ نمبر 8، اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے ایک سفید ریشمی کپڑا نکلوایا، اس میں ایک صورت تھی جو کہ ایک سفید رنگ کا آدمی تھا، اس کے رنگ میں سرخی کی آمیزش تھی، ناک کی ہڈی اونچی تھی، رخسار ہلکے تھے، بھرے ہوئے نہیں تھے، چہرہ خوبصورت تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔ اس نے کہا یہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ اگلی ہیڈنگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت۔ نمبر 9، اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے ایک سفید ریشم کا کپڑا نکالا، اس میں ایک صورت تھی جو کہ اسحاق علیہ السلام سے مشابہ تھی، مگر اس کے نیچے والے ہونٹ پر ایک تل تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔ اس نے کہا یہ یعقوب علیہ السلام ہے۔ اگلی ہیڈنگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت۔ نمبر 10، اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ ریشم نکالا، اس میں ایک آدمی کی صورت تھی جو سفید رنگ، خوبصورت چہرے والا آدمی تھا، ناک کی ہڈی اونچی تھی، خوبصورت قامت تھی، اس کے چہرے پر نور غالب تھا، مگر چہرے میں عاجزی پہچانی جا رہی تھی، یہ بھی سرخی مائل تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام ہے، تمہارے نبی کے دادا۔ اگلی ہیڈنگ حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت۔ نمبر 11، اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے ایک سفید ریشم نکالا، اس میں ایک صورت تھی آدم علیہ السلام جیسی، ایسے لگتا تھا جیسے اس کے چہرے پر سورج رواں دواں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کو جانتے ہو؟ ہم نے منع کیا تو اس نے بتایا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اگلی ہیڈنگ حضرت داؤد علیہ السلام کی صورت۔ نمبر 12، اس کے بعد ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے ایک سفید ریشم نکالا، اس میں ایک آدمی کی صورت تھی جو کہ سرخ رنگ والا تھا، پنڈلیاں پتلی تھیں، آنکھیں چھوٹی تھیں، پیٹ بڑا تھا، درمیانہ قد تھے، جسم پر تلوار لٹکائی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ چیپٹر نمبر 40، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے اور آپ کے دل سے شیطان کا حصہ نکال دینے کے متعلق احادیث۔ جو کچھ واقع ہوا ہے اس کے ماں سوا باب ذکر رضاعت میں گزر چکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ الم نشرح لک صدرک۔ نمبر 1، ہمیں خبر دی ابو سہل محمد بن نصریہ بن احمد مروزی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ثابت نے انس بن مالک سے کہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ ایک دن حضور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبرائیل نے حضور کو پکڑ کر لٹا دیا اور آپ کے سینے سے دل کی جگہ سے چاک کیا، پھر آپ کے دل کو نکالا، اس کے بعد دل کو چاک کیا اور اس میں سے خون بستہ نکال دیا، یعنی جمع ہوا خون نکال دیا، اور فرمایا کہ یہ آپ کے اندر شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جبرائیل نے آپ کے دل کو سونے کی تھالی میں رکھ کر زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، اس کے بعد اس کو جمع کیا اور ملا دیا اور اس کو اپنی جگہ پر واپس لوٹا دیا۔ لہٰذا یہ منظر دیکھ کر لڑکے ان کی امی کے پاس، یعنی ان کی دودھ پلانے والی کے پاس دوڑ کر چلے گئے اور بولے بے شک محمد قتل ہو گئے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ بھاگ کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ٹھیک کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا رنگ ڈر کے مارے فک پڑ چکا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور کے سینے پر سوئی سے سلائی کے نشانات دیکھا کرتا تھا۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے صحیح میں۔ نمبر 2، ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ نے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حدیث بیان کی گئی قتادہ سے، اس نے انس بن مالک سے کہ حضور کا پیٹ چاک کیا گیا، یعنی نبی کریم کا سینے سے پیٹ کے نیچے تک، اس میں سے آپ کا دل نکالا گیا تھا، پھر سونے کے تھال میں دھویا گیا تھا، اس کے بعد اس میں ایمان اور حکمت بھر دی گئی تھی، اس کے بعد اسے دوبارہ اپنی جگہ پر لگا دیا گیا تھا۔ نمبر 3، ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ
محمد بن عبداللہ حافظ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے ان لوگوں کو حدیث بیان کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ابتدائی حالات کیا تھے؟ اگلی ہیڈنگ ہے رضائی ماں سے حقیقی ماں کے پاس۔ حضور نے فرمایا مجھے بنو سعد بن بکر کی ایک خاتون دودھ پلاتی تھی۔ ایک دن میں اور اس کا بیٹا بکری اور بچوں میں باہر کھیل رہے تھے۔ ہم اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا اے میرے بھائی جان آپ امی کے پاس جاؤ اور ان سے کوئی چیز لے کر آؤ۔ میرا بھائی چلا گیا اور میں وہیں بکری کے بچوں کے ساتھ ٹھہر گیا، اور میں نے دیکھا کہ میری طرف دو سفید پرندے آئے جیسے کہ وہ چیلے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے بتایا کہ جی ہاں یہی ہے۔ دونوں جلدی جلدی آگے آئے اور انہوں نے مجھے پکڑ کر لٹا دیا، سیدھا چت لٹایا۔ انہوں نے میرا پیٹ چاک کر دیا اور میرا دل انہوں نے نکالا اور اس کو چیر کر اس میں سے انہوں نے 2 سیاہ خون کے بستہ ٹکڑے نکالے، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میرے پاس برف کا پانی لے آئیے۔ انہوں نے اس کے ساتھ میرے پیٹ کو دھویا، پھر کہا کہ میرے پاس ٹھنڈا پانی لے آئیے۔ انہوں نے میرے دل کو دھو دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے پاس سکینہ لے آؤ، لہٰذا انہوں نے اسے میرے دل میں چھڑک دیا۔ اس کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا کہ اب اس کو سی دو، بند کر دو، اور اس نے اس کے بعد نبوت کی مہر لگا دی۔ ابو الفضل نے کہا کہ مراد ہے کہ اس کو سی دے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو سی دو، اور اس نے اس پر نبوت کی مہر لگائی۔ اور ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ آپ اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس کی امت کے 1000 کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ چنانچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 1000 والا پلڑا مجھ سے اوپر اٹھا ہوا تھا، یعنی ہلکا تھا۔ میں ڈرنے لگا کہ کہیں ان میں سے کوئی مجھ پر نہ گر جائے۔ آپ دونوں نے کہا کہ اگر اس کی ساری امت اس کے ساتھ وزن کی جائے تو بھی یہ ان سب میں سے بھاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مجھے شدید ڈر لگنے لگا۔ اس کے بعد میں امی کے پاس چلا آیا۔ میں نے جا کر ان کو اس واقعے کی خبر دی جو مجھے پیش آیا تھا، اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں مجھ پر کوئی اور گڑبڑ نہ ہو جائے۔ امی نے کہا میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، لہٰذا انہوں نے اپنے اونٹ پر پلان سجایا، مجھے کجاوے میں بٹھایا، خود میرے پیچھے بیٹھ گئیں، یہاں تک کہ ہم اپنی حقیقی امی کے پاس پہنچ گئے۔ رضائی امی نے کہا کہ لیجئے میں نے اپنی امانت پہنچا دی ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اور پھر انہوں نے میری امی کو وہ پوری بات بتائی جو کچھ میرے ساتھ گزرا تھا۔ ان کو اس سے کوئی ڈر نہ لگا، بلکہ انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک روشنی نکلی ہے جس کی وجہ سے ملک شام کے تمام محلات روشن ہو گئے ہیں۔ چیپٹر 41 سیف بن ذی یزن کا عبد المطلب بن ہاشم کو خبر دینا، ان امور کی جو نبی کریم کے بارے میں پیش آئے۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو سہل محمد بن نضر رویہ بن احمد مروزی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی میرے والد نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی میرے والد عبدالعزیز نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی میرے والد عفیر نے، ان کو ابو زرہ بن سیف نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سیف بن ذی یزن حبشہ پر غالب آ گئے تو یہ حضور کی ولادت سے 2 سال بعد کا واقعہ ہے، تو اس کے پاس عرب کے وفود اور شرفاء اور شعراء ان کے پاس پہنچے ان کو مبارکباد دینے کے لیے اور اس کی یاد دہانی کے لیے جس آزمائش میں وہ تھے، اور ان کا اپنی قوم کا بدلہ طلب کرنے کی بابت، لہٰذا ان کے پاس قریش کا وفد بھی پہنچا۔ ان میں عبد المطلب بن ہاشم اور امیہ بن عبد شمس اور عبداللہ ابن جدعان اور اسد بن عبد العزیٰ اور وہب بن عبد المناف اور قصہ بن عبد الدار تھے۔ چنانچہ اس کے پاس ان کی اجازت لینے والا پہنچا۔ وہ اپنے محل کے اوپر بیٹھے تھے جس کو غمدان کہا جاتا تھا۔ وہ وہی تھا جس کے بارے میں امیہ بن ابو سلط ثقفی کہتے ہیں۔ آگے شعر ہے، اس کے ترجمہ ہے۔ آپ کے پیچھے خوشگوار طریقے سے اس حال میں کہ آپ کے اوپر بلندی کا تاج ہے، قصر غمدان کی بالائی منزل پر جو دار اور آپ کا مسکن ہے۔ آپ کے پیچھے خوشگوار طریقے پر اس حال میں کہ ان کے شتر مرغ ہلاک ہو گئے ہیں، اور آج کے دن تہبند اور چادر کا دامن لٹکائیے فخر سے۔ یہ وہ عظمتیں ہیں، نہیں کوئی پلایا دودھ کا جو ملایا گیا ہو پانی کے ساتھ، وہیں بعد میں پیشاب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے عنبری کی خوشبو بالوں میں لیپ کی ہوئی تھی، ان کے سر کی مانگ میں کستوری کی سفیدی چمک رہی تھی، اور ان کے جسم پر دوہری چادریں تھیں، ایک کو انہوں نے اوپر اوڑھا ہوا تھا اور دوسری کا تہبند کیا ہوا تھا۔ تلوار ان کے آگے رکھی ہوئی تھی اور ان کے دائیں بائیں بادشاہ یا گورنر بیٹھے تھے، مترجم اور بات کرنے والے۔ ان کے مقام کے بارے میں اسے بتایا گیا، پھر اس نے ان کو اجازت دی۔ وہ لوگ اس کے پاس داخل ہوئے اور عبد المطلب اس کے قریب ہوا اور اس نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر آپ ایسے ہیں جو بادشاہ کے ساتھ ہم کلامی کرتے رہتے ہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔
عبد المطلب نے بات شروع کی اور کہا، بے شک اللہ عز و جل نے آپ کو ایسے محل میں پہنچایا ہے جو بلند قدر ہے، بلند ہے، پرشکو ہے، محفوظ ہے۔ اسی نے آپ کو اگایا ہے، یعنی آپ کو اللہ نے پالا ہے، جس کا ماحول پاکیزہ ہے، جس کی جڑ اور بنیاد بہت بڑی ہے، جس کی اصل مضبوط ہے، جس کی فرع اور حصے شاخیں اونچی ہیں، انتہائی پاکیزہ اور ستھرے مقام پر ہے، عزت والے ٹھکانے ہیں۔ آپ نے گالی دینے اور لعنت کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ آپ عرب کے ایسے بادشاہ ہیں جن کی تابعداری ہوتی ہے، مملکت کے ارکان وہ ہیں جن پر اعتماد اور بھروسہ ہے، بندن اس کا ایسا ہے جس کی طرف لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ آپ کے اسلاف بہترین اسلاف تھے، آپ ہمارے لیے انہی میں سے بہترین خلف ہیں۔ ان پیش روؤں کا ذکر ہرگز نہیں مٹے گا آپ جن کے خلف ہیں، اور ان کا ذکر بھی ہرگز نہیں بھولے گا آپ جن کے سلف ہوں گے۔ ہم لوگ اللہ کے حرم کے سامنے والے ہیں اور بیت اللہ کے خادم ہیں، ہمیں آپ سے اس نے ملوایا ہے جس نے ہمیں خوش کر دیا تھا، آپ کے اس کرب و مصیبت کو کھول دینے پر جس نے ہمیں زیر بار کر دیا تھا۔ ہم لوگ مبارکباد کا وفد اور پیغام دینے والے ہیں، ہلاکت اور تباہی کا پیغام نہیں ہے۔ بادشاہ نے عبد المطلب سے پوچھا، آپ کون ہو اے کلام کرنے والے؟ انہوں نے بتایا کہ میں عبد المطلب بن ہاشم ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، ہماری بہن کے بیٹے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ عبد المطلب اور اس کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ آپ لوگوں کو خوش آمدید ہو، آپ لوگ اپنے گھر میں آئے ہو، اور سب سے زیادہ نرم اور بردبار مثال کے اعتبار سے، جبکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے کلام کیا تھا، اونٹنی یعنی سواری اور سامان کے اعتبار سے اور سواری بٹھانے کے اعتبار سے، اور تم نرم زمین پر آئے ہو، اور تم لوگ ایسے بادشاہ کے پاس آئے ہو جو نفع بخش ہے، جو بڑے بڑے عطایا دیتا ہے۔ تحقیق بادشاہ نے تمہارا مقالہ سنا ہے اور تمہاری قرابت داری کو پہچانا ہے اور تمہارے وسیلے اور ذریعے کو قبول کیا ہے۔ تم لوگ اہل رات اور اہل دن ہو، یعنی دن رات ہر وقت رہ سکتے ہو۔ جب تک تم رہو گے تمہاری عزت و اکرام کیا جائے گا، اور جب کوچ کرو گے تو تم لوگوں کے ساتھ دوستی قائم رکھی جائے گی۔ اس کے بعد وہ لوگ دار ضیافت اور مہمان خانے کی طرف اور وفود کی جگہ کی طرف اٹھا کر لے جائے گئے، اور ان کے عمدہ کھانوں کا انتظام کر دیا گیا۔ وہ لوگ وہاں پر مہینہ بھر مقیم رہے، بادشاہ کی طرف بھی نہیں جا رہے تھے، اور ان کی واپسی پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ پھر ان کو اطلاع اور آگاہی کر دی گئی، اور عبد المطلب کے پاس نمائندہ بھیج کر بلایا، اپنے پاس بٹھایا، پھر کہا، بے شک میں اپنے علم کا راز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کے لیے اس راز کو جائز نہ سمجھتا، لیکن میں آپ کو اس راز کی کان سمجھاتا ہوں، لہٰذا میں آپ کو اس سے آگاہ کرتا ہوں، اور وہ راز آپ کے پاس محفوظ رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں خود آگاہی فرمائے۔ میں کتاب مکنون میں اور علم مخزون میں اس راز کو پاتا ہوں، وہ کتاب اور وہ علم جو ہم لوگوں نے اپنے لیے ذخیرہ کیا ہوا اور محفوظ کیا ہوا ہے، اور دوسرے لوگوں سے ہم نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ میں تمہیں ایک عظیم خبر دوں گا اور بہت بڑے امر سے آگاہ کروں گا جس میں شرف حیات ہے، فضیلت وفات ہے، عامت الناس کے لیے عموماً، اور تیرے قافلے کے لیے مجموعی طور پر، آپ کے لیے خاص طور پر۔ عبد المطلب نے اس سے کہا، ہے بادشاہ سلامت، جیسا شخص ہمیشہ خوش رہے اور ہمیشہ مقصد میں کامیاب رہے، بتائیے وہ کیا خبر ہے؟ عرب آپ کے دیہاتی ان کے اوپر قربان جائیں جماعت در جماعت۔ اس نے بتایا کہ جس وقت تہامہ میں یعنی سرزمین حجاز مکہ میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان شامت ہوگی، اس کے لیے امامت ہوگی، اور تم لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے رعامت ہوگی، یعنی اس کے کندھوں کے پاس مہر نبوت ہوگی، اور وہ اور اس شخص کی امامت اور سیادت ہوگی، اور قیامت تک کے لیے آپ لوگوں کے لیے سرداری ہوگی۔ عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ سلامت، تحقیق مجھے اس قدر خیر اور بھلائی آپ سے حاصل ہوئی کہ اس قدر بھلائی کسی قوم کے وفد کے سربراہ کو کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ اگر بادشاہ کی ہیبت اور رعب اور جلالت، شان اور عظمت آڑے نہ آتی تو میں اپنے اور اس سے پیدا ہونے والے لڑکے کے بارے میں کچھ اور راز پوچھتا تو مجھے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی۔ بادشاہ نے عبد المطلب سے کہا، یہی اس کے پیدا ہونے کا وقت ہے جس میں وہ پیدا ہوگا، یا وہ پیدا بھی ہو گیا ہوگا۔ نام اس کا محمد ہوگا، اس کے ماں باپ مر جائیں گے، اس کی کفالت اس کا دادا اور اس کا چچا کریں گے۔ ہم نے بار بار اس کے پیدا ہونے پر غور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کھلم کھلا کھڑا کرے گا، اور ہم ہی سے اس کے مددگار بنائے گا، اور انہی کے ذریعے اس کے دوستوں کو عزت اور غلبہ عطا کرے گا، اور انہی کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت سے دوچار کرے گا، اور انہی کے ذریعے لوگوں کی عزتوں کا دفاع کرائے گا، اور انہی کے ذریعے دھرتی پر بسنے والے شرفا کو غلبہ عطا کرے گا۔ وہ شخص رحمان کی عیادت کرے گا،
اور شیطان رسوا ہوگا، اور آتش پرستوں کی آگ بجھائے گا اور بتوں کو توڑے گا۔ اس کا قول فیصلہ کن ہوگا، اس کی حکمت و دانائی عدل و انصاف ہوگا، اور وہ معروف کا حکم کرے گا، خود بھی معروف پر عمل کرے گا، اور منکر سے روکے گا اور اس کو باطل کر دے گا۔ عبد المطلب نے اس کے جواب میں کہا، آپ کا نام اونچا رہے، کیا بادشاہ سلامت نے مجھ سے مخفی راز نہیں کھولے؟ تحقیق میرے لیے وضاحت کی ہے بعض اہم وضاحتوں کی۔ بادشاہ سیف ذی یزن نے اس سے کہا کہ یہ گھر جس کے اندر ہماری گفتگو ہو رہی ہے ہر طرح محفوظ اور بند ہے، اور دروازوں پر پہرے ہیں۔ بے شک آپ یقیناً اس لڑکے کے دادا ہیں، اے عبد المطلب، سچ مچ بغیر کسی جھوٹ کے۔ یہ باتیں اور یہ تفصیل سنتے ہی عبد المطلب اس عیسائی بادشاہ کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اب یزن نے اس سے کہا، آپ اپنا سر اوپر اٹھائیے، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو اور آپ کا مرتبہ بلند ہو۔ کیا آپ نے کوئی شے محسوس کی اس میں سے جو کچھ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، جی ہاں اے بادشاہ سلامت۔ بے شک میرا بیٹا تھا عبداللہ، مجھے اس پر بڑا فخر تھا اور میں اس پر بہت ہی مہربان تھا۔ بے شک میں نے اپنی قوم کے شرفاء میں سے ایک شریف اور معزز خاتون کے ساتھ شادی کرائی، یعنی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے ساتھ۔ اس نے ایک لڑکا جنم دیا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اب اس کا باپ مر چکا ہے اور اس کی ماں بھی مر چکی ہے، اس کی پرورش میں اور اس کا چچا کر رہے ہیں۔ ابن یزن نے عبد المطلب سے کہا، اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کی یہودیوں سے حفاظت۔ بے شک میں نے جو کچھ آپ سے کہا تھا وہ بالکل اسی طرح کہہ رہے ہیں، آپ جا کر اس کی حفاظت کریں اور اس کو یہودیوں سے بچائیں، بے شک وہ اس کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس پر ہرگز کوئی سبیل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو میں نے جو کچھ بتایا ہے آپ اس کو اپنے گروہ سے چھپائیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ بے شک میں بے خوف نہیں اور مطمئن نہیں ہوں اس بات سے کہ ان کے اندر بغض اور حسد داخل ہو جائے، اس وجہ سے کہ سیادت اور ریاست، عزت و اقتدار تمہارے لیے ہوگا آنے والے وقت میں، پھر وہ کوئی چال نصب کریں گے اس کے خلاف اور اس کے خلاف خطرات تلاش کریں گے۔ بے شک وہ ایسا کریں گے، وہ نہیں ان کی اولادیں ایسا کریں گی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ موت اس کی بعثت سے قبل ہی مجھے گھیر لے گی، تو میں اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت چلتا اور جا کر یثرب کو اپنے ملک اور اقتدار کا گھر بنا لیتا، یعنی میں دارالحکومت بنا دیتا۔ کتاب ناطق کے اندر اور علم سابق کے اندر یہ بات پاتا ہوں کہ یثرب ہی اس کے معاملے کے استحکام کی جگہ ہے، اور وہی اس کے اہل نصرت کی جگہ ہے، اور وہی اس کی قبر کی جگہ ہے۔ اور یہ بات نہ ہوتی کہ میں اس کو آفات سے بچانا چاہتا ہوں اور اس کے مصائب اور اس کے مرتبے اور مقام کو عرب کی زبانوں پر لے آتا، لیکن میں اس معاملے کو تیری طرف پھیرتا ہوں، یعنی سپرد کرتا ہوں بغیر کسی کوتاہی کے اس کے ذریعے جو تیرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے قوم کو بلایا، یعنی عبد المطلب کے ساتھیوں کو، اور ان میں سے ہر آدمی کے لیے سیاہ فام 10 غلام اور 10 سیاہ فام لونڈیاں اور 2 پوشاکیں برور کی پوشاکوں میں سے، اور 5 رتل سونا اور 10 رتل چاندی اور 100 اونٹ اور 1 تھال بھرا ہوا عنبر پیش کیا، اور حکم دیا کہ عبد المطلب کو اس کا 10 گنا دیا جائے، اور کہا کہ جب سال پورا گزر جائے تو میرے پاس اس لڑکے یعنی محمد کی خبر لے کر آنا اور اس کا جو بھی معاملہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ابھی سال اس واقعے کو پورا نہیں ہوا تھا کہ سیف بن ذی یزن فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب اکثر یہ کہتے رہتے تھے کہ اے قریش کی جماعت، کوئی شخص تم سے اس پر میرے ساتھ شک نہ کرے جو اس نے مجھے بڑے بڑے عطایا دیے ہیں، اگرچہ وہ واقعی بہت ہیں، مگر پھر بھی وہ ایسے ہیں جو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے، بلکہ میرے ساتھ رشک کرو اس چیز پر جو میرے لیے باقی رہے گی، اور میرے پیچھے اس کا ذکر باقی رہے گا اور اس کا فخر باقی رہے گا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ وہ کیا ہے تو وہ اس کی تفصیل بتانے سے گریز کرتے اور یوں کہہ دیتے کہ عنقریب معلوم ہو جائے گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی صحیح۔ اور امیہ بن عبد الشمس نے سیف بن ذی یزن کی طرف ان کے سفر کے بارے میں کچھ شعر کہے تھے، اور تحقیق یہ حدیث درجے بالا ایک اور طریقے سے بھی مروی ہے، یعنی القمی سے، اس نے صالح سے، اس نے ابن عباس سے۔